دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ ہم سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث دارالعلوم سنوری و صدر جمعیت علماء صدبانہ منچ تحصیل دریا پور سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اس مبارک مجلس کے اندر یہ بندہ اپنے بزرگوں سے استفادے کی غرض سے یہاں پر حاضر ہوا، لیکن اچانک ہمارے جمعیت کے صدر، ہمارے تعلقے کے حضرت مولانا ذکی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی درخواست کی۔ یہ تو ایسی نورانی اور عرفانی مجلس ہے کہ اس مجلس کے اندر محض اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی شخصیات حاضر ہے۔ ایک شخصیت دارالعلوم دیوبند سے آئی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ ایک الہامی درسگاہ ہے، اور یہاں تک کر بزرگوں سے بات سننے میں آئی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر آقا علیہ السلام کے اشارے کے ذریعے سے وہ درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو جس کا اس درسگاہ سے اور دیوبند سے، دارالعلوم سے تعلق ہو جائے تو نسبت کے بدل جانے سے قیمت بدل جاتی ہے، ورنہ ہر عالم اور ہر عالم دین اپنی ذات میں ایک مقام رکھتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اغدو عالماً کہ عالم بنو، او متعلماً یا علم کے حاصل کرنے والے بنو، او مستمعاً علم کو توجہ سے سننے والے بنو، او محباً یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کو 4 کاموں میں سے کسی ایک کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یا عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علم کو توجہ سے سننے والے بن جاؤ، یا علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کائے کی بنیاد پر؟ محض علم کی بنیاد پر، محض علم کی بنیاد پر تم ان سے محبت کرو۔ اور آقا نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، 5ویں قسم کے مت بننا۔ 5ویں قسم والے کون لوگ ہیں؟ کہ علم والوں سے بغض رکھنے والے نہ بننا۔ تو ایک عام عالم دین کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان سے محبت کرنا، اس لیے کہ یہ زمین پر میرے وارث ہے۔ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کی وارث ہوا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو زمین پر علماء تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے وارث ہے، اور صرف میرے وارث نہیں، میرے سے پہلے دنیا میں جو انبیاء آئے ہیں ان سب کے یہ وارث ہے۔ تو یہ تو ایک عام عالم دین کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر ایک عالمی درسگاہ، ایک عالمی دارالعلوم جہاں سے ایک شخصیت اس مجلس میں آئی ہے، بتاؤ یہ مجلس کتنی نورانی اور کتنی عرفانی مجلس ہے۔ اور پھر اس مجلس کے اندر ایک ایسی بزرگ شخصیت، میں محض اس وجہ سے تعریف نہیں کر رہا ہوں، اور میں محض اس وجہ سے اشارہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں حضرت کے دارالعلوم کے اندر پڑھاتا ہوں، یہ میرے استاذ ہے، اس لیے نہیں، اللہ رب العزت والجلال کا وہ کرم اور فضل ایسی شخصیت پر ہوا ہے، جو شخصیت آپ کے درمیان میں ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب بندے جو اس سرزمین پہ بھیجا تھا، اور اپنے پاس ان بندوں کو بلایا ہے جن کو زمانے کے لوگوں نے مجدد کہا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کی باتیں، ان بزرگوں کی جو
ان بزرگوں کے جو بیانات تھے اس کو شائع کرنے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سبب کیسے بنایا ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات جب حضرت جی مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے حضرت مفتی صاحب کے حوالے کیے تو حوالے کرنے کے بعد تقریباً 12 سال ایسے گزر گئے کہ حضرت نے اس کام کو انجام نہیں دیا۔ ایک رات آتی ہے، یہ حضرت بیت اللہ کا سفر کر کے آتے ہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے خواب میں آتے ہیں، حضرت کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضرت کو چکر لگاتے ہیں اور پھر حضرت کو کچھ سمجھاتے ہیں، لیکن وہ بات میں نے حضرت سے خود براہ راست سنی کہ سمجھایا کیا وہ بات میرے سمجھ میں نہ آئی، لیکن حضرت نے مجھے چکر لگایا اور ایک اونچے ٹیلے پر لے کر گئے اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو تقریباً 6 مہینوں کے اندر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات شائع ہو جاتے ہیں۔ ایسی شخصیت بھی ہمارے درمیان حضرت مفتی روشن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں موجود ہے، اور بھی مزید یہاں پر بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، دارالعلوم حسینیہ کے شیخ الحدیث بھی ہے، اور بھی بزرگ ہیں، میں نے اتنی نظر ابھی تخت پہ نہیں ڈالا ہوں، تو ایسے بزرگوں کی مجلس میں آ جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی ایسے اللہ والے ایسے بزرگ ہمارے اکابر علماء مشائخ جب کوئی پروگرام رکھے تو ہم اس میں ضرور شرکت کریں اور دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے زندگی کو تبدیل کرنے کا ارادہ کریں، کیونکہ یہ پروگرام محض پروگرام کی نہ ہو، یہ پروگرام برائے پروگرام نہیں ہے، یہ آج کی اس نورانی اور عرفانی مجلس میں ہمیں اپنی زندگیوں کے رخ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بزرگوں وہ کب ہوگا اللہ سے ہمارا رشتہ، آقا علیہ السلام سے ہمارا رشتہ، جب ہم اس نورانی مجلس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئے گی ان باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ اس لیے ہمیں جو باتیں سامنے آئے اس کو دھیان سے توجہ سے سننا ہے اور زندگی کے بدلنے کی نیت سے سننا ہے۔ اور آخری اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اب لوگوں کا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ بہت سارے دین کے کام ایسے ہیں جن کاموں کو وہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ جو آدمی جو کام کر رہا ہے اور جس دینی محنت میں وہ لگا ہوا ہے، جس کام کو وہ انجام دے رہا ہے، وہ اسی کو دین سمجھتا ہے۔ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کے کسی بھی عمل کو ہلکا نہ سمجھیے بلکہ اسے اہمیت دیجیے۔ پتہ نہیں کون سا ایسا عمل ہوگا جس عمل پر اللہ رب العزت والجلال نجات دے دے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ایسی بخاری کی شرح لکھی، فتح الباری جس کا نام ہے، جس کو دنیا جانتی ہے، ساری دنیا میں اہل علم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن وہ علامہ ابن حجر اسقلانی ایک دن اپنی قلم سے کتاب لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے سیاہی میں قلم کو ڈبایا جاتا تھا اور پھر کتابت کی جاتی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے ایک مکھی آ گئی، جب مکھی آ گئی تو انہوں نے اپنی قلم کو روک دیا کہ مکھی ہو سکتا ہے پیاسی ہو، رک گئے تاکہ یہ مکھی اپنی پیاس کو بجھا لے۔ جب وہ مکھی اڑ گئی تو لکھنا شروع کیا، مکھی کے انتظار میں کون سا بندہ رک رہا ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنے قلم کو درست کرتے تھے تو اس کے دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تاکہ میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو جائے۔ اتنے بڑے آدمی، لیکن مکھی کی وجہ سے لکھنے کو روک دیا ہے، کیونکہ جو اللہ کا جتنا محبوب بندہ ہوگا وہ ہر عمل کو اہمیت دے گا، اور جو اللہ سے کٹا ہوا ہوگا وہ کہے گا یہ ضروری، یہ غیر ضروری، یہ صحیح، یہ غلط، وہ اسی چکر میں رہے گا۔ لیکن اللہ کے محبوب بندے ہر عمل کو اہمیت دیتے ہیں۔ انتقال ہو گیا،
یہ اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ یہ علامہ ابن حجر اسقلانی کا نام ایسا ہے کہ ہر گھر میں لیا جاتا ہے، ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے، اور ایشیا میں تو خصوصاً اور خاص طور سے ہند میں اور پڑوس میں اور بنگلہ دیش میں ہر گھر میں نام لیا جاتا ہے۔ کیسے؟ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے علامہ ابن حجر اسقلانی کا تذکرہ کیا ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمانے لگے اللہ نے مجھ پہ رحم کر دیا ہے۔ تو خواب دیکھنے والوں نے کہا آپ نے دنیا میں کام ہی ایسے کیے ہیں، اللہ کو رحم کرنا ہی چاہیے۔ فرمایا پتہ ہے کس عمل پہ میری مغفرت ہوئی ہے اور کس عمل پر اللہ نے رحم کیا ہے؟ فرمایا بتائیے کہ جب میں لکھ رہا تھا ایک مکھی آئی تھی، اس مکھی کی وجہ سے میں نے لکھنے کو چھوڑ دیا اور میں نے اپنی کتابت کو روکا، اس مکھی پر رحم کیا۔ تو اللہ نے کہا اے ابن حجر تو نے مکھی پہ رحم کیا ہے، جا آج میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کون سا عمل انسان کو اللہ کے قریب کر دے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے یہ پروگرام ہمارا نہیں، وہ پروگرام ہمارا نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ہر وہ کام جس کی نسبت اللہ اس کے رسول سے ہو وہ کام میرا ہے، اگرچہ عملی طور پر میں اس کام میں نہ جڑ رہا ہوں، لیکن اس کی عظمت اور اس کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکثر خواب میں زیارت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایسا عشق ان کو تھا کہ بغیر وضو کے لفظ محمد بھی نہیں کہتے تھے۔ ایک دن اپنے خادموں کو کام تقسیم کر رہے تھے اور ایک بندے کا نام محمد تھا اور اس کا نام بجائے محمد کے تاج الدین لیا، تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ آج بادشاہ وقت نے میرا نام بدل دیا ہے۔ تو بعد میں وہ رونے لگا۔ حضرت نے اس کو مجلس میں بلایا اور کہا کیا بات ہے، تم کل سے افسردہ نظر آ رہے ہو، کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ نام میرا محمد، آپ نے مجھے تاج الدین کہہ دیا۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کام تقسیم کر رہا تھا اس وقت میرا وضو تھا، اور جب تیرا نمبر آیا اور تیری باری آئی تو میرا وضو ٹوٹ گیا۔ تیرا نام محمد ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، میں نے لفظ محمد کو، اسم محمد کو بغیر وضو کے لینا پسند نہیں کیا۔ اتنے بڑے بزرگ، ایک چھوٹی سی بات پہ بات ختم کروں گا۔ ایک دن ایک بزرگ کی خانقاہ میں پہنچے عملے کے ساتھ، وہاں پہنچے تو خانقاہ میں جھاڑو دی جا رہی تھی اور غبار اڑ رہا تھا۔ انہوں نے غبار کو دیکھا تو رک گئے، لیکن پھر دل میں بات آئی کہ یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک اور محبوب بندے کی خانقاہ ہے، یہاں اللہ کا ورد ہوتا ہے، لہذا یہ جو دھول ہے اور یہ جو غبار ہے یہ معمولی نہیں، اس کا مقام بہت اونچا ہے، لہذا میں اسی غبار میں چل دیتا ہوں تاکہ اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ چلنے لگے اور اپنے شیخ کی خانقاہ میں پہنچ گئے، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ اور کس عمل پر رحم کیا؟ اللہ نے کہا تو نے میرے محبوب بندے کی دھول کی قدر کی ہے، جا آج میں تیری قدر کرتا ہوں۔ تو یہ ایسی مجالس جس میں علماء صلحاء مشائخ موجود ہو، بتاؤ یہ کتنی نورانی عرفانی مجلس ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ان بزرگوں کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور ہر دین کے کام کو اپنا کام سمجھیے اور اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے اور اس میں تعاون کیجیے، تاکہ اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں ہماری حاضری ہو تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو بھلائی کے کاموں میں رفیق بنتے تھے، نہ کہ ان لوگوں میں ہو جو بھلائی کے کاموں میں فریق بنتے تھے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو حضرت نے مجھے بر وقت کہا ہے، تو یہ باتوں میں یقیناً کچھ خطا ہوئی ہوگی، اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ آج کی اس نورانی عرفانی مجلس کو زندگی کے بدلنے کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔